اگر آپ اس کے پاس سے گزریں، اس کے قریب سے جائیں، تو نہ آپ کا وجود، نہ ہی آپ کی روشنی کبھی کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اسے بلیک ہول کہتے ہیں، ایک ایسی جگہ جو ہر چیز کو قید کر لیتی ہے، ہر چیز کو نگل لیتی ہے، کسی چیز کو لوٹاتی نہیں ہے۔ سن 1974 میں اسٹیفن ہاکنگ اپنے دماغ میں ایک حساب جوڑ رہا تھا۔ وہ بلیک ہول کے کنارے پر کوانٹم فزکس کے قوانین لگاتا تھا اور اس کا پورا یقین تھا کہ جواب یہ آئے گا کہ بلیک ہول سے کچھ بھی باہر نہیں آتا۔ جیسے اس نے یہ سب کچھ جوڑنا شروع کیا، یعنی in other words اپنی ہی تھیوری کو ڈبل چیک کرنے کی کوشش کی اور حساب جوڑا، اور جو جواب آیا وہ اس کی امید کے بالکل الٹا تھا۔ وہ جگہ جسے پوری دنیا مکمل اندھیرا کہتی ہے، ہمیشہ کے لیے قید کرنے والی جگہ سمجھتی ہے، وہ دھیرے ہی دھیرے رستی تھی، یعنی ذرہ ذرہ باہر آ رہا تھا، وہ چمک رہا تھا۔ یعنی اسٹیفن ہاکنگ خود اس جواب کو لے کر اتنا پریشان ہوا کہ کہتے ہیں کہ وہ کئی دن تک خاموش رہا، کیونکہ اسے لگا کہ ضرور اس کے میتھمیٹکس کے اندر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے بار بار حساب جوڑا، لیکن جواب بار بار ایک ہی آیا کہ بلیک ہول کائنات کی سب سے پرماننٹ چیز نہیں ہے، کہ بلیک ہول بھی آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، اس سے بھی آہستہ آہستہ روشنی باہر آتی ہے۔ اس ڈسکوری نے اسٹیفن ہاکنگ کو مشہور کر دیا اور اس کا نام رکھا گیا ہاکنگ ریڈیشن۔ اور یاد رہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ جملہ اسٹیفن ہاکنگ کا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جملہ اسٹیفن ہاکنگ کے اپنے ہی خلاف ایک گواہ بن جائے گا۔ اس سب کے بعد اسٹیفن ہاکنگ کو شہرت ملی، اس کی کتاب آئی A Brief History of Time۔ 1 کروڑ سے زیادہ کاپیز بکیں، ہر گھر میں اس کی کاپی پہنچ گئی۔ لیکن اس کتاب کا مقصد سائنس سمجھانا نہیں تھا، اس کا مقصد صرف اس ایک سوال پر فوکس کرنا تھا کہ کیا اس کائنات کو بنانے کے لیے کسی خدا کی ضرورت ہے؟ اور اسٹیفن ہاکنگ کا جواب صاف تھا۔ اس نے کہا کہ کیونکہ گریوٹی کا قانون موجود ہے تو کائنات خود کو نتھنگ سے بنا سکتی ہے اور بنائے گی۔ کائنات کو شروع کرنے کے لیے خدا کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اسٹیفن ہاکنگ نے آگے چل کر کہا کہ سب سے سادہ تشریح یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کسی نے کائنات کو نہیں بنایا اور کوئی ہماری تقدیر نہیں چلاتا۔ شاید کوئی جنت نہیں ہے اور موت کے بعد شاید کچھ نہیں ہوتا۔ اسٹیفن ہاکنگ اور اس کا پورا دعویٰ صرف اس ایک جملے پر کھڑا ہے کہ کیونکہ گریوٹی کا قانون موجود ہے تو کائنات خود بن گئی۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ خود اسٹیفن ہاکنگ کے اس جملے کے اندر ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ کہتا ہے کہ کائنات نتھنگ سے بن گئی کیونکہ گریوٹی کا قانون موجود تھا، لیکن یہاں پر سوال پتہ ہے کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ گریوٹی کا قانون نتھنگ تو نہیں ہے، وہ ایک چیز ہے، ایک ترتیب ہے، ایک انتظام ہے، ایک اصول ہے جو پہلے سے موجود تھا۔ تو اگر شروع میں ایک قانون موجود تھا تو سوال ختم نہیں ہوتا ہے، سوال صرف اپنی جگہ بدل لیتا ہے۔ سوال پھر یہ بنتا ہے کہ وہ قانون کہاں سے آیا، اس ترتیب کو کس نے اس جگہ پر لا کر